السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں. بہت سارے ساتھی ہیں جو شادی کی سالگرہ کے بارے میں پوچھتے ہیں. ویڈنگ اینیورسری کا منانا اسلام میں حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے دین کی ابھی کیا رائے ہے؟ تو رائے سن لیجئے گا، لیکن اس سے پہلے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو انشاءاللہ ملتی رہیں گی. ویڈیو اگر پسند آئے، بات سمجھ میں آئے تو آگے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دین کی بات عام ہو سکے. اب شادی کی بات کرتے ہیں تو دیکھو، شادی کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ شادی کی سالگرہ اسلام نے اس کے بارے میں ہمیں کوئی تعلیم نہیں دی ہے براہ راست ایک واضح طور پہ. یہ نہیں کہا کہ شادی کی سالگرہ عبادت ہے یا شادی کی سالگرہ منانا حرام ہے. نہ یہ سالگرہوں کا منانا اسلام کا طریقہ ہے. البتہ یہ کسی اور کے مذہب کا طریقہ بھی نہیں ہے، مذہبی تہوار نہیں ہے شادی کی سالگرہ. ایسا نہیں ہے کہ عیسائیوں کے ہم شادی کی سالگرہ منانا عبادت ہو، ایسا کہیں نہیں ہے. تو جب یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ یہ کسی کا مذہبی تہوار نہیں ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ ایک رسم ہے، ایک معاشرتی تہوار ہے. اس کو معاشرتی اعتبار سے منایا جاتا ہے. اب معاشرتی تہواروں کے اندر جو شریعت کا ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ تمام تر مفاسد سے پاک ہوں، اس کے اندر کسی قسم کی اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، گانے وغیرہ نہ بجائے جائیں، یا اس کے علاوہ اس کے اندر مرد اور عورت کا اختلاط نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، اسراف اور ریاکاری نہ ہو، اس کے اندر کسی اور کی تکلیف پہنچانے والے معاملات نہ ہو کہ بعض اوقات گانے وغیرہ اتنی اونچی آواز میں چلا لیے جاتے ہیں کہ پڑوس کے کان پھٹ جاتے ہیں. تو اگر اس طریقے کے معاملات نہیں کیے جا رہے ہوں بلکہ اب ادب اور تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے گانوں سے، میوزک سے، غیر محرم کے اختلاط سے، بے پردگی سے بچتے ہوئے صرف ایک کھانا کھلایا جا رہا ہے یا اجتماع کر لیا گیا ہے لیکن وہاں پردے کا خیال رکھا گیا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مباح ہے، جائز ہے. البتہ اگر کوئی حرام اور ناجائز کام اس کے اندر کیا جائے گا تو اس حرام اور ناجائز کام کا حکم اس تقریب پہ لگ جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو صرف بیوی کو ہدیہ دینا ہے، اس سے اچھے تعلق کی بات کرنی ہے. بہت مبارک ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا تعلق قائم رکھنا، اس کو ہدیہ دینا، اس کے ساتھ دل لگی کرنا، محبت پیار کی باتیں کرنا، یہ تو 365 دن عبادت ہے. تو شادی کی سالگرہ کے دن کی تخصیص نہیں ہے. ہاں، تجدید عہد کے حوالے سے کہ ہماری شادی ہوئی تھی، ہم اپنے ذمہ داریوں سے منہ موڑنے لگ گئے ہیں، ہم اپنے فرائض سے پیچھے ہٹنے لگ گئے، اپنے تعلق کے حوالے سے ہم کمزور ہونے لگ گئے. تو آؤ اب نیت اور ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں گے. آؤ نیت اور ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ اپنی اس زندگی کو اور خوشحال بنانے کی محنت کوشش فکر کریں گے. اگر اس نیت سے بیوی کو ہدیہ وغیرہ دیا جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو عزت، جو مقام، جو محبت، جو ایک دل لگی کا معاملہ آپ اس دن کرو، کوشش کرو کہ وہ معاملہ پھر 365 دن جاری رہے. بیوی کے ساتھ ہمارا تعلق 365 دن اور موت تک کا ہے. اللہ پاک تمام شادی شدہ زندگیوں کو موت تک ساتھ رہنے کی اور ساتھ نبھانے کی توفیق دے. تو جب یہ تعلق موت تک کا ہے نا، تو موت تک کی زندگی کے ہر لمحے کو ایسے گزارو جیسے شادی کی سالگرہ گزارنے کی نیتیں اور ارادے کیے بیٹھے ہوتے ہو. تو اس لیے کوشش یہی کرنی ہے کہ ہمیں اپنے اس دن کو قیمتی بنانا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ایک معاشرہ ہے، اس کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو کرنا ہے، لیکن ناجائز اور حرام کاموں سے بچتے ہوئے. اگر ناجائز اور حرام کام کی طرف جائیں گے تو پھر یہ عمل ناجائز اور حرام ہو جائے گا. البتہ اگر ناجائز اور حرام کام کی طرف نہیں جا رہے ہیں تو شادی کی سالگرہ منانا ایک مباح عمل ہے. اچھی نیتوں کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ، عبادات کے ساتھ اگر جوڑ دیں گے تو اچھی نیتوں اور اچھے اعمال کا اثر اس میں ضرور پڑے گا. البتہ اس معاملے کو 365 دن تک رکھنا ہے، نہ صرف یہ کہ ایک دن عزت اور محبت دے کے اگلے دن پھر بیوی کے ساتھ وہی بدسلوکی اور بد اخلاقی کی جائے. تو یہ چیز اچھی بات نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں اپنی شادی شدہ زندگی کو خوشحال بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ساتھی کے حقوق کی رعایت رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.